بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کلاس نمبر 67 یعنی 67 میں، اور ایک نئے ٹاپک، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ بھی گزشتہ ٹاپک سے پیوستہ ہے۔ ہم نے 337 پہ پی پی سی پہ بات کی تھی، شجع پہ، اور لاسٹ میں ہم نے شجع کے اقسام بتا دیے تھے۔ آج ہم شجع کے جو اقسام بتائے تھے ان کا ہم پنشمنٹ بتائیں گے، اس پہ بھی سرسری نظر ڈالیں گے کہ یہ شجع ہے کیا، اس کے جو پنشمنٹ ہے وہ کیا ہے، اور یہ بیلیبل ہے، نان بیلیبل ہے، یہ ٹرائل مجسٹریٹ کا ہے، سیشن کا ہے، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے ون بائی ون۔ تو آج ہم چلتے ہیں پنشمنٹ فار شجع 337 اے کی طرف۔ آج ہم سیکشن 337 اے پی پی سی پر نظر دوڑائیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ یہ شجع کے پنشمنٹ کیا ہے اور کون سے کورٹ میں ٹرائل ہوتے ہیں۔ لیٹس موو ٹوورڈز دی سیکشن 337 اے۔ 337 اے کہتا ہے whoever by doing any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person causes number 1 شجع خفیفہ۔ یہ ہم اقسام میں لاسٹ پڑھ چکے تھے، آج ہم اسی پہ پنشمنٹ پہ چلتے ہیں۔ تو شجع خفیفہ to any person shall be liable to dama any and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years as تعزیر۔ 2 سال اس کی دمہ ہوگا، اس کی پنشمنٹ، یا جو ہے جس سے ہم ہارٹ کی کمپنسیشن بولتے ہیں دمہ کو، یا پھر اس کی پنشمنٹ ہوگی 2 years اور ایز تعزیر، 2 سال اس کی سزا ہوگی۔ یہ ہے شجع خفیفہ۔ اب شجع خفیفہ کی جب 2 سال کی سزا ہم ہو گئی تو میننگ دیئر بائی کہ یہ ایز پر شیڈول بھی پنشمنٹ ہوگا، یہ وارنٹ کے بجائے سمن پہ اس کی گرفتاری کا ہوگا، اور ساتھ میں یہ بیلیبل ہوگا اور یہ مجسٹریٹ ٹرائل ہوگا۔ 2 years ایز پر شیڈول بھی اور ایز پر پنشمنٹ بھی ہے۔ اگر ہم صرف NLR 1999 کرمنل پیج 1 کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو کہتے ہیں all offenses have punishment up to 3 years would be considered bailable، تو اس کے حساب سے تو ایز پر پنشمنٹ بھی ہے اور ایز پر شیڈول بھی ہے، بیلیبل ہے، اور مجسٹریٹ ٹرائل میں یہ چلے گا۔ تو یہ ہم چلتے ہیں، یہ ہم نے صرف 337A1 شجع خفیفہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اب ہم چلتے ہیں 337A2 شجع مدیحہ یا مزیحہ۔ یہ کہتا ہے شجع مزیحہ to any person shall in consultation with the authorized medical officer be punished with the qisas, and if the qisas is not executable, keeping in view the principle of equality in accordance with the injunction of Islam, the convict shall be liable to arsh, which shall be 5% of the diyat, and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years as تعزیر۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ شجع مزیحہ جو ہم پڑھ چکے تھے کہ شجع مزیحہ کیا ہے، لاسٹ ہم نے، یا مزیحہ جس میں ہم نے to exposing by bone of the victim without dislocating it، ایسے زخم جس میں ہڈی تو ایکسپوز ہو جائے، نظر آئے لیکن وہ ڈسلوکیٹ نہ ہو، تو ایسے جرم کے لیے تو یا ایسے آفینس کے لیے اس میں جو ہے میڈیکل آفیسر کے کنسلٹیشن کے بعد یہ اس کی پنشمنٹ ہوگی قصاص، اور اگر قصاص ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے تو پھر جو کنوکٹ پرسن ہوگا اس کو عرش اس سے لیا جائے گا، اور وہ عرش جو ہوگا وہ دیت کا 5% ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کو 5 سال پنشمنٹ جو ہے وہ ایز تعزیر، 5 years punishment with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years as تعزیر۔
یا پھر 5 سال کی ایز اے تعزیر اس کو سزا ہوگی۔ اب یہ جو ہے یہ نان بیلیبل ہوگا، میجسٹریٹ اور سیشن ٹرائل ہوگا، یہ آفینس، وارنٹ اریسٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ جو آفینسز ہے یہ کمپاؤنڈ، جس طرح پہلے والے میں کہا یہ کمپاؤنڈیبل بھی ہے اور نان کمپاؤنڈیبل کے حوالے سے بھی، کہ اس کو وداؤٹ کورٹ جو ہے آپ اس میں جو ہے آؤٹ سائڈ دا کورٹ جو ہے آپ اس میں راضی نامہ کر سکتے ہیں، یہ کمپاؤنڈیبل بھی ہیں۔ تو یہ تھا شجع مزیحہ۔ اب ہم تیسرے قسم کا جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا شجع ہاشیمہ یا ہاشیمہ۔ یہ جو آفینس تھا یہ تھا بائی فریکچرنگ دا بون آف دا وکٹم اینڈ وداؤٹ ڈسلوکیٹنگ۔ اگر اس میں بون، اس میں تو ایکسپوزنگ تھا پہلے والے میں، اس میں اگر فریکچر ہو جائے لیکن ڈسلوکیٹ نہ ہو تو یہ شجع ہاشیمہ کہلاتا ہے۔ اور اس کا جو پنشمنٹ ہے shall be liable to عرش ہے which shall be 10% of the diyat and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as تعزیر۔ اب اس کی جو سزا ہے وہ عرش ہے اور 10% دیت کا ہوگا، اس کا جو 10% ہے دیت، اور 10 سال اس کی سزا ہوگی۔ اور یہ اس پر پنشمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ بھی وداؤٹ وارنٹ اریسٹ ہوگا، نان بیلیبل ہے، ٹرائل بائی مجسٹریٹ اینڈ سیشن ہے، زیادہ تر سیشن میں ہوتا ہے، مجسٹریٹ میں بھی یہ چل سکتا ہے لیکن مجسٹریٹ اینڈ سیشن دونوں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کمپاؤنڈیبل ضرور ہے۔ تو یہ جو ہے یہ شجع ہاشیمہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے چوتھا وہ ہم نے پڑھا تھا شجع منقیلہ۔ شجع منقیلہ جو تھا وہ تھا by causing fracture of the bone of the victim and thereby the bone is dislocated۔ اس میں تو فریکچر تھا، بون ڈسلوکیٹڈ نہیں تھا، اس میں فریکچر بھی ہو اور بون ڈسلوکیٹڈ بھی ہو۔ تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ 15% آف دا دیت ہے عرش کی، اور may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years، اور 10 سال اس کی سزا ہے۔ تو یہ بھی اسی سیکوینس میں نان بیلیبل ہے، وداؤٹ وارنٹ اریسٹ ہے، اور یہ کمپاؤنڈیبل تو ہے، اور ساتھ میں ٹرائل بائی مجسٹریٹ اینڈ سیشن ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم 5th پہ جاتے ہیں شجع عامہ جو ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا بائی کازنگ فریکچر آف اے اسکل آف دا وکٹم سو دیٹ دا وونڈ ٹچز the membranes of a brain is said to cause شجع عامہ۔ اس میں جو ہے اسکل جو ہے، کوپڑی جو ہے، وہ وکٹم بندہ اس کی وہ وکٹم ہوا ہو، وونڈ وہاں پر پہنچا ہو، اور اس میں جو ممبرین تک ہے اس کو ٹچ کیا ہوگا، برین کے ممبرین جو ہے اس کو ٹچ کیا ہوگا، اور اس کی جو سزا ہے وہ ہے shall be liable to arsh which shall be 1/3 of the diyat۔ یہ عرش جو ہے 1/3 of the diyat ہوگا، اور may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years، اور اس کی سزا 14 years ہوگی۔ تو یہ بھی جب آپ اس کو ٹرائل پہ لے آتے ہیں تو یہ وداؤٹ وارنٹ اریسٹ ہوگا، اس یہ نان بیلیبل ہے، کمپاؤنڈیبل ضرور ہے، اور یہ جو ہے ٹرائل بائی سیشن ہے۔ ویسے تو مجسٹریٹ اور سیشن دونوں لکھا لیکن 14 ایئرز ہمیشہ جو ہے سیشن ٹرائل میں چلتا ہے۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ ون ہے جو ہم نے شجع دامیہ پڑھا تھا وہ کہتا ہے causing fracture of the skull of the victim and the wounds rupture the membranes of the brain۔ اس میں جو ہے اس میں جو اسکل ہے وہ فریکچر ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو ممبرین ہے اس کو ریپچر کیا ہوگا، ممبرین کو۔ جب وہ ریپچر ہوں گے تو پھر یہ عمل جو ہوگا شجع دامیہ ہوگا، اور اس کی جو سزا ہوگی وہ ہوگی shall be liable to
arsh which shall be 1/2 of diyat, diyat ka आधा arsh hoga, and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years as ta'zir, اور اس کی بھی سزا 14 years ہوگی. تو یہ بھی جب ہم ٹرائل پہ لے آتے ہیں تو یہ جو ہے نان بیلیبل ہے, وداؤٹ وارنٹ اریسٹ ہے, کمپاؤنڈیبل ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ٹرائبل بائی, یہ جو ہم ٹرائی کریں گے اس کو جو کورٹ میں چلائیں گے, تو ٹرائی بائی جو ہے یہ سیشن کورٹ اینڈ مجسٹریٹ, لیکن زیادہ تر یہ سیشن کورٹ میں ہی چلے گا کیونکہ اس پر پنشمنٹ 14 ایئر تھا. تو یہ جو ہے آج 337A پہ ہم ہے, اور اس کو میں ایک اور سیکوینس میں اور آسان بنانے کے لیے آپ کی طرف آتا ہوں. اس کو 1 by 1 اسٹیپ ٹو اسٹیپ سمجھنا بہت آسان ہے, اسٹیپ ٹو اسٹیپ. جیسے ہم شجع خفیفہ وداؤٹ ایکسپوزنگ بون آف وکٹم, یعنی ایسا زخم جس میں بون ایکسپوز نہ ہو, ہڈی ایکسپوز نہ ہو, ٹھیک ہے, اور اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ دمہ ہے اور 2 سال کی سزا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ وداؤٹ بون ایکسپوز نہیں ہے. اب جب دوسری کی اس پہ آتا ہے, شجع مدیحہ میں آتے ہیں, تو اس میں جو ہے شجع مدیحہ میں پھر اس میں ایکسپوزنگ آف بون ہے, لیکن وہاں پر ڈسلوکیٹنگ ہے. پہلے میں بون جو ہے وہ وکٹم ہے, وداؤٹ ڈسلوکیٹنگ ہے. یہاں پر بون جو ہے وہ فریکچر ہے, وہاں پر ایکسپوز ہے صرف پہلے پہ, یہاں پر فریکچر ہے, ایک درجہ بڑا ہے. یعنی پہلے میں بون جو ہے شجع خفیفہ میں, جو دونوں میں فرق ہم بتاتے ہیں کہ شجع خفیفہ اور شجع مدیحہ میں فرق یہ ہے کہ شجع خفیفہ میں جو بون ہے وہ صرف ایکسپوز ہوگا, ڈسلوکیٹ نہیں ہوگا. شجع مدیحہ میں وہ فریکچر ہوگا اور لیکن ڈسلوکیٹ نہیں ہوگا. اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں شجع ہاشمہ, تو اس میں بون فریکچر ہوگا لیکن بون از ڈسلوکیٹ ہوگا. پہلے میں ڈسلوکیٹ نہیں تھے, اس میں ڈسلوکیٹ ہوگا. اسی طریقے سے جب ہم شجع منقیلہ میں چلتے ہیں تو فریکچر آف جو ہے وہ اسکل کا ہوگا, وونڈ ٹچ ہوگا لیکن میمبرین تک گیا ہوگا. اور ساتھ میں جب ہم شجع دامیہ پڑھیں گے تو اس میں فریکچر اسکل ہوگا, پہلے والے میں اسکل فریکچر نہیں ہوگا لیکن اس میں فریکچر ہے. یعنی جو ہم شجع عامہ بولیں گے تو اس میں اسکل جو ہے وہ فریکچر ہوگا لیکن میمبرین تک صرف ٹچ کیا ہوگا. دوسرے میں جو ہے جو شجع دائمیہ ہوگا اس میں اسکل فریکچر ہوگا لیکن میمبرین کو ریپچر کیا گیا ہوگا. اور اسی طریقے سے جب ہم شجع ہاشمہ پڑھیں گے تو شجع ہاشمہ میں جو ہے اس میں ہاشمہ میں وہ اس کی جو سزا ہے وہ 10 ایئرز کی ہے. شجع ہاشمہ میں اس کی 10 ایئرز کی سزا ہے, اور جو اس کے بعد جو شجع منقیلہ ہے اس میں 14 ایئرز کی سزا ہے. 10 اور اس میں 14 ایئرز کی, اور شجع عامہ جو ہے اس میں 14 ایئرز کی, اور شجع دامیہ جو ہے اس میں بھی 14 ایئرز کی سزا ہے. تو یہ اس کے ٹوٹل 6 اقسام جو ہے یہ ہمارے پاس بنتے ہیں. لیکن ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ایک نوٹ ہے پنشمنٹ فار ہرٹ ان نیچر آف شجع منقیلہ. یہ جو پہلے 6 ہم نے آپ کو بتائے یہ, اور پھر جو 7واں 8 شجع عامہ اور شجع دامیہ ہے, اس پہ ایک نوٹ ہے جس میں ہم 1999 MLD پیج 2450 کو اگر ہم پڑھتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے, یہ اتھارٹی ہم پڑھیں گے تو اس پہ ہمیں جو 5 نمبر شجع عامہ اور شجع دامیہ جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے اس کو ایلیبوریٹ کیا گیا. یہ اتھارٹی ہے 1999 MLD پیج 2450 2450. اس میں معمولی سے میں پڑھ کے بتاتا ہوں. پنشمنٹ فار ہرٹ ان نیچر آف شجع منقیلہ از arsh being 15% of diyat. In addition to court can award punishment of imprisonment which can extend to 10 years as ta'zir
whereas in case of Shajai Munakila, punishment of arsh is mandatory punishment of imprisonment and discretionary, which can or cannot be awarded by court. تو یہ 1999 MLD 2450 اگر اس کو مد نظر رکھا جائے، اس کو تورولی پڑھا جائے تو اس میں اور بھی کلیئر ہو جائے گا. تو آج ہم نے شجع خفیفہ، شجع مدیحہ، شجع ہاشمہ، شجع منکیلہ، شجع عامہ، شجع دامیہ اور شجع ہاشمہ اور شجع منکیلہ کا جو ہے ہم نے نہ صرف اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اس کو سٹیپ وائز بڑھایا، جیسے کہ بون ایکسپوزنگ، پھر ڈسلوکیٹنگ، اور اسی طریقے سے فریکچر، پھر اسکل ایکسپوزنگ اور پھر ریپچر. ایسے ہم آگے بڑھتے گئے اسٹیپ ٹو اسٹیپ، اور اسی کی اسٹیپ ٹو اسٹیپ سزا 2 سال 5 سال اور پرسنٹیج کے حساب سے 3%، 5%، 0.5%، اسی طرح 1 آف ود دیت. یہ اسی طرح اسٹیپ وائز اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ بہت آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ ضرور میرے چینل کو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی کلاسوں کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.